الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اور قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ۔ اس کا لیول 4 ہے، سبق نمبر 13 ہے، پارہ نمبر 22 ہے، اور اس میں سورہ احزاب کی انشاءاللہ آیت نمبر 31 سے 62 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پارہ نمبر 22 ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اور پارہ نمبر 22 کا صفحہ نمبر 1 سے لے کر 5 تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کورس کے مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے، اور پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس کو مختلف اشارات اور پھر اس کے آگے جو ہے مختلف موضوعات میں اس کو جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے صفحے کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 422 ہے، پارہ نمبر 22 ہے، اور اس صفحے پہ جو آیات کی جو تعداد ہے وہ آیت نمبر 31 سے لے کر 35 تک ہے۔ تو پہلا جو ہمارا اشارہ ہے اور اس کا جو موضوع ہم اس کی طرف ہم آتے ہیں، ازواج مطہرات کے نیک عمل پر دگنا اجر اور رزق کریم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے وعدہ، اجر بھی دگنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ، ومن اور جو کوئی یقنت فرما برداری اختیار کرے گی، منکنہ تم میں سے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وتعمل اور عمل کرے گی، صالحا نیک، تو ہم اس کو کیا بدلہ دیں گے؟ نؤتیہا ہم اسے دیں گے، اجرہا اس کا اجر، مرتین دو بار۔ مرتین کا مطلب کیا ہے؟ دو بار۔ کیا مراد ہے؟ اس کا اجر ہم اس کو دگنا دیں گے۔ جیسے پہلے ذکر ہوا کہ اگر ان میں سے کوئی واضح اگر برائی کا کام کرتی ہے تو اس کو دگنا عذاب ملے گا، تو اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کرتی ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی فرما برداری اور نیک اعمال اگر کرتی ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ دگنا اجر بھی ہوگا، امہات المومنین ازواج مطہرات میں سے۔ وَأَعْتَدْنَا اور ہم نے تیار کیا لہا اس کے لیے، رزقاً رزق، کریماً بڑا ہی کریم، معزز، بڑا عزت والا رزق ہم نے اس کے لیے تیار کیا۔ تو یہ جو عزت والا رزق ہے یہ کون سا ہے؟ یہ جنت کا رزق ہے۔ تو آیت کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم میں سے جو بھی تم میں سے فرما برداری اختیار کرے گی اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی تم میں سے نیک اعمال کرے گی تو ہم اس کا اجر بھی اس کو دگنا دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم تیار کیا ہوا ہے، ہم نے اس کے لیے بہترین رزق تیار کیا ہوا ہے، اور وہ رزق کون سا ہے؟ جنت کا رزق ہے۔ اور یہاں پہ اب اس آیت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے خطاب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو امہات المومنین ہیں، اہل ایمان کی مائیں ہیں، ازواج مطہرات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم عام عورتوں کی طرح بالکل نہیں ہو۔ تو فرمایا یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، نساء کسے کہتے ہیں؟ عورتوں کو کہتے ہیں، تو مراد کیا یہاں پہ؟ بیویاں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن نہیں ہو تم، کاحدن کسی ایک کی طرح، من النساء عورتوں میں سے، تم عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی طرح نہیں ہو۔ مراد کیا ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیے کیا نصیحت کی گئی ہے، کیا حکم دیا گیا ہے ازواج مطہرات کو کہ جب بات کرنی ہے تو سیدھی بات کرنی ہے۔ جب کسی مرد سے بات کرنے کی حاجت پیش آ جائے، ضرورت پیش آ جائے نامحرم مرد سے، تو فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول، تو بات کرنے میں نرمی نہیں اختیار کرنی، بلکہ کیسا لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟
جو ہے وہ سیدھا لہجہ ہونا چاہیے، صاف اور قاعدے کے مطابق بات ہونی چاہیے، دستور کے مطابق بات ہونی چاہیے، اور نرمی نہیں ہونی چاہیے، نرمی نہیں ہونی چاہیے، دبی جو زبان ہوتی ہے اس میں بات نہیں کرنی ہے کسی نامحرم مرد سے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس مرد کے دل کے اندر، جس انسان کے دل کے اندر بیماری ہے تو وہ کوئی طمع کر بیٹھے برائی کی، اور پھر فرمایا کہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، کہ تم جو ہے کیسی بات کرو، قول معروف کرو، جو صاف سیدھی بات ہے وہ تم کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم جو ہے عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ پھر فرمایا ان اتقیتن، اگر تم ڈرتی ہو اللہ تعالیٰ سے تو فلا تخدانا، فلا پسنا تخدانا، نرمی کرو بالقولی، بات میں، تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو، نامحرم سے دبی زبان میں بات مت کرو۔ فیطمع، پس طمع کر بیٹھے گا، الذی، وہ، فی قلبی ہی، اس کے دل میں، مرض، کوئی مرض ہو، کوئی بیماری ہو۔ تو اس کا جو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر ایک عورت نرمی سے بات کرتی ہے نامحرم مرد سے اور دبے لہجے میں بات کرتی ہے تو کیا ہوگا کہ جس مرد کے دل کے اندر جو مرض ہے، تو مرض اگر ہوگا تو وہ پھر کوئی طمع کر بیٹھے گا، تو اس لیے اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور ساتھ پھر کیا حکم دیا گیا؟ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، وَقُلْنَا، اور کہو، قولاً، قول، بات، معروفاً، معروف۔ تو قول معروف سے کیا مراد ہے؟ کہ صاف سیدھی بات کرو، صاف سیدھی بات، قاعدے کے مطابق بات کرو، دستور کے مطابق بات کرو، کوئی ایسی بات مت کرو کہ لہجے میں ایسا جو ہے ایسی نرمی ہو، ایسا دبا پن ہو، ایسا کوئی نرم لہجہ ہو کہ جس سے وہ شخص کہ جس کے دل کے اندر بیماری ہے، روگ ہے، شہوت کا مرض ہے، وہ کوئی طمع نہ کر بیٹھے، کوئی لالچ نہ کر بیٹھے، کوئی اور غلط وہ نہ سوچنا شروع ہو جائے۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے گھروں میں جو ہے ٹک کے رہو، اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اور اسی طرح جو ہے جاہلیت، جو پہلی جو جاہلیت تھی اس جاہلیت کی طرح جو ہے وہ زینت ظاہر مت کرو اپنی، اور نماز کو قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو یہ جو احکامات ہیں، یہ جو نصیحتیں ہیں، یہ کن کو ہو رہی ہیں؟ ازواج مطہرات کو، جو پاکیزہ ترین خواتین تھیں، پاکیزہ ترین عورتیں تھیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیے کیسے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے اور کیسے احکام اللہ تعالیٰ ان کو دے رہے ہیں۔ فرمایا وَقَرْنَ، اور ٹکی رہو، فی بیوتکن، اپنے گھروں میں، اپنے گھروں میں قرار سے رہو، بلا ضرورت، بلا حاجت گھر سے باہر نہ نکلو، اور ضرورت اگر ہو، حاجت اگر ہو تو جو عورت ہے وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اپنی زینت کو، زیب و زینت کو چھپا کے وہ باہر نکل سکتی ہے، خوشبو لگا کے نہیں جا سکتی، اور اسی طرح راستے کے درمیان میں نہ چلے بلکہ راستے کے کنارے میں چلے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا، اور نہ تبرج کرو۔ تبرج کسے کہتے ہیں؟ کہ اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنا۔ تبرج کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک عورت کا اپنی زینت کو ظاہر کرنا۔ تو وَلَا تَبَرَّجْنَا، وَلَا تَبَرَّجْنَا، اور تبرج نہ اختیار کرو، اپنی جو زینت ہے اس کا اظہار نہ کرو، اس کو ظاہر نہ کرو۔ کس طرح؟ تبرج الجاہلیت الاولی، جو پہلی جو جاہلیت ہے، پہلی جو جاہلیت کا دور ہے، اس جاہلیت کے دور کی طرح، یعنی جیسے زمانہ جاہلیت کے اندر جو ہے جو عورتیں تھیں وہ اپنی زینت جو ہے وہ ظاہر کر کے اور کھول کے باہر نکلتی تھیں، باہر جاتی تھیں، زیب و زینت کا اظہار کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا اور فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ مت جو ہے اپنی زینت کو ظاہر کرو، مت تبرج اختیار کرو پہلی جاہلیت کے زینت ظاہر کرنے کی طرح۔ تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جو جاہلیت ہے، جاہلیت زمانہ جاہلیت یا قدیم جو جاہلیت تھی اسلام سے پہلے، اس دور کے اندر جو تبرج تھا، جو
زینت کو دکھایا جاتا تھا عورتوں کی طرف سے اور وہ باہر نکلتی تھی، تو اس سے منع کیا۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے جو ناپاکی ہے وہ بالکل تم سے دور کر دے، جو ناپاکی ہے، جو رجس ہے، جو گندگی ہے، جو ظاہری ہے، جو باطنی ہے، اے گھر والو اللہ تعالیٰ تم سے چاہتا ہے کہ اس ناپاکی کو لے جائے اور تمہیں پاک کر دے، تطہیرہ، پاک کرنا، پوری طرح پاک کر دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ لیذہبا، کہ وہ لے جائے عنکم تم سے الرجس، گندگی کو، ناپاکی کو، یعنی ظاہری اور باطنی ہر قسم کی گندگی کو اے اہل بیت تم سے دور کر دے۔ تو خطاب کس کی طرف ہے اہل بیت سے یہاں پہ؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، ازواج مطہرات، جو کہ ام المومنین ہیں، امہات المومنین ہیں، اہل ایمان کی مائیں ہیں، ان کے لیے یہ خطاب ہے اہل البیت کا۔ اور فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے، تطہیراً، پوری طرح پاک کر دینا۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کس کو قرار دیا، کس کو کہا، خطاب کس کے لیے چل رہا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں، ازواج مطہرات کے لیے، امہات المومنین کے لیے۔ لیکن بعض لوگ جو ہے وہ ان کو، یعنی ازواج مطہرات کو، نعوذ باللہ، اہل بیت میں شمار ہی نہیں کرتے۔ اور وہ کن کو شمار کرتے ہیں؟ ان کے علاوہ جو ہیں ان کو شمار کرتے ہیں، جیسے حضرت علی ہیں، حضرت فاطمہ ہیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف یہی ہیں، حالانکہ جو حضرت فاطمہ، حضرت علی اور اسی طرح حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے ان کو اہل بیت میں شامل کروایا تھا۔ یعنی اصل جو اہل بیت ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے اور جو خطاب ہو رہا ہے، دیکھیے ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے، امہات المومنین کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، تو وہ کون ہیں؟ ازواج مطہرات۔ لیکن حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کو جو ہے جو اہل بیت ہیں ان میں جو ہے وہ شامل کروایا اور کہا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اہل بیت میں کیا کر دیا؟ شامل کر دیا۔ تو یہ بھی اہل بیت ہیں، اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ اسی طرح جو امہات المومنین ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم یاد کرو کہ جو تمہارے گھروں میں اللہ تعالیٰ کی آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کو تم یاد کیا کرو، اس کا ذکر کرو۔ حکمت والی آیات کو یاد کرنے کی اللہ تعالیٰ نے کیا کی؟ تلقین کی۔ تو فرمایا کہ وَذْكُرْنَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْنَ، اور یاد کرو، مَا يُتْلَى، جو تلاوت کیا جاتا ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، وَذْكُرْنَ، اور یاد کرو۔ دیکھیے یہ جو ہے مؤنث جمع کا جو امر ہے وہ ہے وَذْكُرْنَ، اور تم سب کی سب جو ہے ازواج مطہرات تم یاد کیا کرو۔ کیا چیز؟ مَا يُتْلَى، جو تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی، والحکمتی، اور حکمت کی، اس کا تم ذکر کرو۔ تو ذکر سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کا ذکر کرو، اس طرح حکمت کا ذکر کرو۔ تو حکمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ دانائی کی باتیں، اور مراد کیا ہے کہ قرآن کے جو علوم ہیں اور قرآن کے جو معنی ہیں وہ یہاں پہ مراد ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اقوال ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال ہیں، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو احوال ہیں وہ بھی یہاں پہ مراد ہیں حکمت سے۔ تو آیات و حکمت کو یاد رکھنا، یاد رکھنے کا حکم دیا گیا ہے،
کہ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کیا جائے۔ تو ذکر سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذکر کرو، تو ذکر میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں، مثلا یاد رکھا جائے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، اور اسی طرح اس سے غفلت نہ برتی جائے، دوسرے کے سامنے اس کو ذکر کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے، اس کو عام کیا جائے۔ اسی طرح ذکر میں تلاوت بھی آتی ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کا ذکر کیا جائے، مطلب اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کی جائے، اور قرآن کی تلاوت، قرآن کی جو آیات ہیں ان کا جو معنی ہے، اس کی جو تفسیر ہے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس کے اندر جو حکمتیں پوشیدہ ہیں وہ حکمتیں نکالی جائیں۔ اور ذکر میں یہ بھی ہے کہ قرآن پر اور حدیث پر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر کیا کیا جائے؟ عمل بھی کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ کان، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے، لطیفاً، بڑا ہی باریک بین ہے، اور خبیراً، اور بڑا ہی خبر رکھنے والا ہے۔ تو اس سے پہلے دیکھیے تبرج کا جو ذکر گزر چکا ہے، تبرج کی دوبارہ میں ذکر کرتا ہوں، اس کی جو تعریف جو علماء نے بیان کی ہے، جو ڈیفینیشن ہے کہ تبرج کیا ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ تبرج اختیار نہ کیے جائے۔ جاہلیت، زمانہ جاہلیت، جو پہلی جو جاہلیت تھی اس کے تبرج کی طرح۔ تو تبرج کہتے ہیں کہ عورت کا غیر محرم کے سامنے اپنی اس زینت کا اظہار کرنا جسے چھپانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ عورت کا غیر محرم کے سامنے اپنی اس زینت کا اظہار کرنا، اس کو ظاہر کرنا کہ جس کا چھپانا اس کے لیے کیا ہے؟ واجب ہے، لازمی ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تبرج کہتے ہیں کہ ایک عورت جو ہے اپنی اس زینت کا اظہار کرے غیر محرم کے سامنے کہ جس زینت کا ظاہر کرنا غیر محرم کے لیے اس کے لیے کیا تھا؟ جو ہے وہ جائز نہیں تھا، بلکہ اس کو چھپانا واجب تھا۔ تو اب اس نے اپنی اس زینت کو ظاہر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا ہے؟ اس کو تبرج کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تبرج سے یہاں منع کیا، اور گھر کے اندر رہنے کا ذکر کیا۔ اور اس کے بارے میں ایک بڑی ایک عظیم حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک عورت جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرأۃ عورۃ، کہ جو عورت ہے وہ پردے کی چیز ہے، وہ چھپانے کے قابل ہے، وہ پردے کی چیز ہے۔ وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، کہ جب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان گردن اٹھا کر اس کو دیکھتا ہے، اور فرمایا وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي كَارِ بَيْتِهَا، کہ ایک عورت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب کب ہوتی ہے؟ کہ جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ تو آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تبرج سے منع کیا، اور زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ عورتیں کیا کرتی تھی؟ بناؤ سنگار کر کے بے پردہ ہو کر نکلتی تھیں۔ اور آج کیا دیکھیے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو ہے ہمارے ہاں یہ جو ثقافت ہے وہ رائج ہو گئی ہے۔ تو حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے ایک عورت جو ہے اگر ضرورت ہو تو پھر وہ گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن پردے میں، اسی طرح اپنی زینت کو چھپا کے اور خوشبو لگا کے نہیں نکل سکتی، اور راستے کے وسط میں، درمیان میں نہ چلے بلکہ کناروں میں چلے۔ آیت نمبر 35، اس میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم حاصل کرنے والوں کو ان کی جو ہے کچھ صفات کا بیان کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات، ان بے شک المسلمین، کہ جو مسلمین یعنی مسلم کی جمع ہے کہ جو فرما بردار ہیں، جن کے اندر انقیاد ہے، جو تابع فرما بردار ہوتے ہیں، مسلم مرد، والمسلمات اور مسلم عورتیں، والمؤمنین اور مومن مرد، والمؤمنات مومن عورتیں، والقانتین اور فرما بردار مرد، والقانتات اور فرما بردار عورتیں، والصادقین اور سچے مرد، والصادقات اور سچی عورتیں، والصابرین اور صبر کرنے والے مرد، والصابرات اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین
اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد، والخاشعات اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں، والمتصدقین اور صدقہ کرنے والے مرد، متصدق کی جمع، والمتصدقات اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم اور حفاظت کرنے والے، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اور ذکر کرنے والے، یعنی کس کا ذکر کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ کا، کتنا ذکر؟ کثیراً بہت زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ کو کثرت سے ذکر کرنے والے، والذاکرات اور اسی طرح اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مسلمین کا، مسلمین مسلمات، مومنین مومنات، قانتین قانتات، جو ہے فرما بردار، سچ بولنے والے، صبر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع اور عاجزی کرنے والے، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کیا ہے؟ فرمایا اعد اللہ لہم مغفرتاً، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے، وہ اجرا عظیما اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جو اکثر اوقات جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح خصوصاً جو ہے مقرر جو اذکار کے جو اوقات ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، مثلا صبح شام کا ذکر ہے تو وہ کرتے ہیں، اسی طرح مثلاً کھانا سامنے آ گیا تو کھانا کھانے سے پہلے کا جو ذکر ہے بسم اللہ، کھانا کھانے کے بعد کا جو ذکر ہے، جو دعا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اسی طرح اگر سواری پہ سوار ہوتے تو سواری پہ سوار ہونے کی دعا پڑھی۔ اسی طرح جو ہے جو بھی مواقع ہیں کہ جن مواقع پہ نبی علیہ السلام سے جو دعائیں ثابت ہیں، جو حدیث کے اندر موجود ہیں اور دعاؤں والی کتابوں کے اندر وہ موجود ہوتی ہیں، تو وہ دعائیں ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ جس موقع کی جو دعا نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے تو اس موقع کی وہ دعائیں ہمیں پڑھنی چاہیے۔ ان میں سب سے عام کیا ہیں؟ جو ہے دیکھیے نماز جو ہے، نمازوں کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ ہمیں پابندی سے کرنے چاہیے۔ اسی طرح صبح شام کے اذکار، اسی طرح سونے سے پہلے کے جو اذکار ہیں اور سو کر اٹھنے جاگنے کے جو اذکار ہیں، کپڑا پہننے کے اذکار، اسی طرح کوئی نیا کپڑا اگر خریدتا ہے، جوڑا خرید کے وہ پہنتا ہے تو اس کا ایک علیحدہ ایک ذکر ہے۔ اسی طرح جو ہے جو اذکار اور خاص جو دعائیں ہیں مواقع پہ تو وہ ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، تو اس میں بڑی برکت ہے اور بڑی خیر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد ہم اگلے صفحے کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 423 ہے، پارہ نمبر 12 ہے، اور اس صفحے میں جو آیات کی تعداد ہے وہ 36 سے 43 ہے، اور اس صفحے کو بھی مختلف اشارات اور آگے اس کے جو مختلف موضوعات ہیں اس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 36 کی طرف ہم آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے اس کا یہ حق ہے ہی نہیں ہے، اس کے لیے بالکل ہی جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ کر لیں تو پھر انہیں اپنے اس معاملے کے اندر کوئی اختیار حاصل ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ کر دیں، اس کے بعد کسی بھی مومن اور کسی بھی مومنہ عورت کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اس فیصلے کو تبدیل کرے یا اس فیصلے کے خلاف کرے، بلکہ اس فیصلے پہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ اس پہ کیا کرنا ہوگا؟ اس پہ عمل کرنا ہوگا کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما كان لمؤمن، وما كان نہیں ہے لمؤمن کسی بھی مومن کے لیے، ولا مومنۃ نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے، کیا نہیں ہے کہ اذا جب قضى اللہ جب فیصلہ کر دے اللہ تعالیٰ و رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امراً کسی امر کا کسی کام کا، ان یکون ان یہ کہ یکون ہو لہم ان کے لیے الخیرۃ خیرہ، خیرہ کسی کہتے ہیں؟ خیرہ کہتے ہیں اختیار کو، یعنی پھر انسان کا اپنا اختیار ختم۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم دے دیا کہ یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد انسان کا اپنا اختیار ختم کہ انسان کہ نہیں میں یہ کام نہیں کرتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام سے منع کر دیں تو اس کام کا کرنا پھر حرام ہوتا ہے، اس کام سے بچنا واجب ہو جاتا ہے۔ پھر کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
جو حکم ہے اس کی نافرمانی کرے۔ فرمایا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اپنے امر میں سے، اپنے اس معاملے میں سے، اپنے اس معاملے کا پھر ان کو کوئی بھی اختیار نہیں ہوتا، نہ کسی مومن مرد کو، نہ ہی کسی مومنہ عورت کو۔ اور فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی و رسول اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، تو بلا شبہ یقیناً وہ گمراہ ہو گیا۔ کیسی گمراہی؟ ضَلَالًا مُبِينًا، واضح گمراہی، یعنی وہ واضح طور پہ وہ گمراہ ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت کے اندر، وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَإِذْ تَقُولُ، اور جب آپ کہہ رہے تھے، لِلَّذِي، اس سے کہ جس پہ انعم اللہ، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا تھا، علیہ، اس پر، وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا، آپ نے بھی اس پر احسان کیا تھا، امسک علیک زوجک، کہ امسک روکے رکھ، علیک اپنے پاس، زوجک اپنی بیوی، واتق اللہ، اور ڈر اللہ تعالیٰ سے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے کہ جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے بھی انعام کیا تھا، احسان کیا تھا، اور جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انعام تھا، احسان تھا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو، واتق اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک، اللہ نے فرمایا وتخفی، اور آپ چھپاتے تھے، فی نفسک، اپنے نفس میں، اپنے دل میں، کیا چیز چھپا رہے تھے؟ ما اللہ مبدی، ما وہ چیز کہ اللہ تعالیٰ مبدی ہی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنے والا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دل کے اندر وہ بات چھپا رہے تھے کہ جس بات کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ فرمایا وَتَخْشَ النَّاسَ، وَتَخْشَ، اور آپ ڈرتے تھے، الناس، لوگوں سے۔ یہ خطاب کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، احق، اللہ تعالیٰ، اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ اس سے کیا کریں؟ ڈریں، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ آپ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے ڈریں۔ تو یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ حضرت زید کا ذکر ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، انعام کیا، اور جس پہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی احسان کیا اور انعام کیا، آپ اس کو یہ کہہ رہے تھے کہ امسک علیک زوجک، کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو یہ جو تھے یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ تھے۔ کون تھے؟ حضرت زید بن حارثہ۔ تو دیکھیے اب کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو پھوپھی زاد جو بہن تھی حضرت زینب بنت جاش، ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کرایا۔ ان کا نکاح کس سے کرایا تھا؟ حضرت زید بن حارثہ سے کرایا تھا، جو کہ جو رسم تھی متبنہ، منہ بولا بیٹا بنانے کی جو رسم تھی، تو اس کے مطابق جو ہے وہ جب اس کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا ابھی، اور یہ پہلے کی تھی، زمانہ جاہلیت کے دور کی تھی، تو اس کے مطابق جو ہے حضرت زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد جو بہن تھی زینب بنت جاش، ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کرایا۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہوتی ہے، اب ان کے مزاج کی وجہ سے، یہ سماجی پس منظر کی وجہ سے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب کیا ارادہ تھا؟ وہ طلاق دینا چاہتے تھے ان کو، حضرت زینب کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کئی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طلاق کا ارادہ لے کر آئے کہ میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہی فرماتے، امسک علیک زوجک واتق اللہ، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو کہتے ہیں کہ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ نکاح ختم ہوگا اور حضرت زینب کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا۔ آپ کو وحی کے ذریعے کیا کیا، بتا دیا گیا تھا، تاکہ یہ جو رسم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ رسم جو تھی متبنہ، منہ بولا بیٹا بنانے کے لیے پالک کو جو ہے اپنا حقیقی بیٹے کی طرح تصور کیا جاتا تھا، اس رسم کو خاتمہ کرنا جو ہے وہ اس کا مقصود تھا، تاکہ حضرت زینب کا نکاح پھر بعد میں کس سے ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کے مطابق جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال یہ کرتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت کی رسم کے مطابق جو متبنہ ہے اس کو حقیقی بیٹا جو ہے وہ مانا جاتا تھا۔ تو اب جب یہ ہوتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو ان سے اپنی حاجت پوری کر لی حضرت زینب سے اور طلاق دے دی اور عدت گزر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے خود حضرت زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا دیا، اور قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ فلما قضى زید منها وطرا زوجناک، جیسے کہ آگے آ رہا ہے۔ تو اس کا اصل مقصد کیا تھا اس نکاح کا؟ اصل مقصد یہ تھا کہ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ تاکہ مسلمانوں پر لے پالک بیٹوں کی جو متعلقہ جو بیویاں ہیں، طلاق شدہ بیویاں، ان سے نکاح کرنے کے معاملے میں کوئی تنگی بالکل باقی نہ رہے۔ کچھ احادیث اس کے بارے میں صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم زید بن حارثہ، جن کا اس آیت کے اندر ذکر ہے، ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کو کیا کہہ کر پکارتے تھے؟ ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، کہ ان منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے بولو، پکارو، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ جو ہے وہ انصاف کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے ہم حضرت زید بن محمد کی بجائے ہم کہنا شروع ہو گئے زید بن حارثہ کہنا شروع ہو گئے۔ اور اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، کہتے ہیں کہ جب حضرت زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر جو ازواج مطہرات ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ فخر سے کہا کرتی تھی کہ تمہارا جو نکاح ہے وہ تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، جبکہ میرا جو نکاح ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ کے ذریعے ایک جاہلانہ ایک جو رسم تھی اس کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ احق ان تخشاہ، کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ فرمایا فلما، پھر جب قضا پوری کر لی زید نے منہا اس سے، یعنی حضرت زینب سے، وطرن حاجت، تو زوجنا، تو ہم نے نکاح میں دے دیا، کا آپ کے ہاں اس کو، یعنی حضرت زینب کو۔ تو زوجنا کہا، کہ دیکھیے اس کے اندر 3 لفظ ہیں، کتنے ہیں؟ 3۔ زوجنا ایک ہے، اور کا اور تیسرا ہا۔ زوجنا ہم نے نکاح میں دے دیا، کا آپ کے ہاں اس کو، یعنی حضرت زینب کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کا نکاح کروایا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ فرمایا لکی لا یکون، تاکہ نہ ہو، علی المؤمنین، اہل ایمان پر، حرج، کوئی تنگی، کس بارے میں؟ فی ازواج ادعیاہم، فی ازواجی، ازواج کسے کہتے ہیں؟ زوج کی جمع بیویاں، ادعیاہم، ادعیا دعی کی جمع ہے، دعی کسے کہتے ہیں؟ منہ بولے بیٹے کو، تو دعی کی جمع ادعیا، اور ہم ان کے، یعنی اہل ایمان کے، کہ تاکہ اہل ایمان پہ، مومنوں پہ کوئی تنگی نہ ہو ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں اہل ایمان پہ کوئی تنگی نہ ہو۔ اذا قضوا منہن وطرا، اذا جب قضوا وہ پوری کر چکے ہیں، منہن ان سے، ان عورتوں سے، وطرن اپنی حاجت، کہ اس کے بعد کیا ہے کہ وہ شادی کر سکتے ہیں اپنے منہ بولے
بیٹے کی بیوی سے، کیونکہ وہ منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا تو نہیں ہے، کیونکہ جو دیکھیے زمانہ جاہلیت کے اندر اس کو ممنوع سمجھا جاتا تھا، اس کو حرام سمجھا جاتا تھا، اور اسلام کے ابتدائی جو عرصہ ہے اس کے اندر بھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ اپنی بہو سے اگر کوئی شادی کرے یہ اسی طرح ہی ہے، اگر منہ بولے بیٹے کی بیوی سے اگر کوئی شادی کر لیتا ہے، جب وہ اس کا منہ بولا بیٹا اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اگر وہ اس سے شادی اگر کر لیتا ہے تو سمجھتے تھے کہ اس نے اپنی بہو سے شادی کر لی ہے۔ تو اس رسم کو اللہ تعالیٰ بالکل ختم کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے کیا کیا گیا کہ حضرت جو زید بن حارثہ ہیں وہ حضرت زینب کو وہ طلاق دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس رسم کو بالکلیہ اس کی جڑ سے ختم کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ جو حضرت زینب ہیں ان کا نکاح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ہے اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ مفعولا ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم کیا ہے وہ ہو کر ہی رہنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے پورا ہو کر ہی رہنے والا تھا کہ جو متبنہ بیٹا ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے، وہ حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو کر ہی رہنے والا ہے، اس سے مراد دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ کام ہو کر رہنے والا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ کر رہنے والی تھی۔ اللہ نے فرمایا آیت نمبر 38 میں ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، ما كان على النبي، ما كان کبھی بھی نہیں ہے، علی النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، من حرج کوئی بھی حرج، کوئی بھی تنگی، کوئی بھی گناہ، فیما اس کام میں کہ جو فرض اللہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دے دیا، لہو اس کے لیے، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے مقرر کر دیا ہے، جو کام اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرض کر دیا، مراد مقرر کر دیا یا حلال کر دیا، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی حرج نہیں ہے۔ جو بات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقرر کر دی ہے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو یہ اشارہ ہے کس کی طرف، کس چیز کی طرف؟ واقعہ زینب کی طرف، کہ چونکہ یہ نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال اور جائز تھا تو اس لیے اس میں کوئی بھی گناہ اور تنگی والی بات نہیں ہے کہ یہ جو ہے جو منافقین تھے انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنی بہو سے شادی کر لی ہے، تو یہ ان کا پروپیگنڈا تھا۔ تو اس کا جواب کیا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو چیز اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دی ہے اور جائز کر دی ہے اور حکم دے دیا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تنگی اور کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ رسم جو ہے وہ درست نہیں تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے باطل قرار دیا کہ منہ بولا جو بیٹا ہے اس کی جو بیوی ہے وہ بہو نہیں ہے، وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے، بہو نہیں ہے اس کی، اور وہ جو منہ بولا بیٹا وہ اس کے حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہے انسان کے۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت کی طرح، اللہ تعالیٰ کا جو ہے طریقہ ہے اس کی طرح، فی الذین ان لوگوں میں خلو جو گزر چکے من قبل اس سے پہلے، یعنی یہی طریقہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں کے بارے میں جو اس سے پہلے کیا جی گزر چکے۔ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کچھ طے فرما دیا ہے اسے ادا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تنگی اور کوئی حرج نہیں ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو اس سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے بارے میں بھی طریقہ جو ہے وہ مقرر کرتے رہے ہیں کہ جو ان کے لیے طے کر دیا جاتا تھا تو وہ اس کی ادائیگی میں کوئی بھی کسی قسم کی بھی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ، اور ہے امر اللہ، اللہ تعالیٰ کا جو امر، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، قدراً وہ اندازے کے مطابق ہے، مقدورہ طے کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ایک اندازے کے مطابق بالکل جو ہے وہ طے کیا ہوا ہے، ایک طے شدہ جو ہے وہ فیصلہ ہوتا ہے۔ انبیاء کی صفات کا تذکرہ ہے آیت نمبر 39 میں کہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو رسالات ہیں
اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں وہ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، یعنی یہ انبیاء یہ وہ ہیں کہ یبلغون، جو تبلیغ کرتے ہیں، جو پہنچاتے ہیں کس چیز کی؟ رسالات اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو رسالات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں ان کو یہ پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو پیغامات ہیں ان کو پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک۔ وَيَخْشَوْنَهُ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی انبیاء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں ڈرتے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے کے لیے، حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اللہ تعالیٰ کفایت کرنے والا ہے بندوں کو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احدین، ابا باپ، احدین کسی ایک کے، من رجالکم تم مردوں میں سے، تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بھی باپ نہیں ہیں۔ تم مردوں میں سے یعنی تم لوگوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے باپ نہیں ہیں، اس لیے وہ زید بن حارثہ کے باپ بھی نہیں ہیں۔ زید کیا تم میں سے بھی کسی کے باپ نہیں ہیں وہ۔ ولیکن، اور لیکن، رسول اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، خاتم النبیین ہیں، وہ تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی ان کے بعد یعنی کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے جو تھے قاسم اور طاہر اور طیب اور ابراہیم، یہ جو ہے مردانگی کی جو عمر ہوتی ہے، رجولیت کی جو عمر ہوتی ہے، اس کو پہنچنے سے یہ پہلے ہی جو ہے وہ رخصت ہو گئے تھے دنیا سے، وفات پا گئے تھے، سب بچپن میں فوت ہو گئے تھے، سب کیا ہو گئے تھے؟ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ تو یہاں پہ اسی جو متبنہ بنانے کی جو رسم تھی اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی حضرت زید کے باپ ہیں اور نہ ہی تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ تعلق ہے جو یہ فرمایا گیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو یہ تعلق ہے آیت کا اس جو متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا بنانے کی جو رسم تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا اور جس کو باطل قرار دے دیا گیا اور جس سے منع کر دیا گیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے مزید۔ اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عظیم صفت بیان کی گئی کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ تو دیکھیے خاتم کسے کہتے ہیں؟ مہر کو کہتے ہیں، مہر کو کہا جاتا ہے، اور مہر آخری عمل کو ہی کہا جاتا ہے، سب سے آخر میں مہر لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اور جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ دجال اور کذاب کہلائے گا اور وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اور اسی طرح جو یہ اقرار کرے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا ہے، کوئی اور بھی ہے، تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے۔ اور اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی جو آمد ہے، جو اہل سنت والجماعت کا جو متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو وہ نبی کے طور پہ، رسول کے طور پہ نہیں آئیں گے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی کی حیثیت سے وہ نازل ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے وہ زمین پر نازل ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ بھی نبی نہیں ہوں گے بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا ہوں گے؟ امتی ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی آنے والا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، لا نبی بعدی۔ کتنی واضح حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر ہے، تمام جہانوں کے لیے ہے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے
کہ میرے سے پہلے جو نبی آتا تھا وہ خاص قوم کی طرف آتا تھا. فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً, مجھے تو تمام لوگوں کی طرف وہ بھیجا گیا ہے. تو آپ علیہ السلام کی جو رسالت ہے وہ عالمگیر ہے, اس کے اندر عالمیت ہے, تمام جہان والوں کے لیے آپ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اذکروا اللہ, ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا, ذکراً, ذکر کرنا, کثیراً, زیادہ, اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو. وسبحوہ, اور تسبیح کرو, ہو اس کی, نہیں اللہ تعالیٰ کی, بکرتاً, صبح, واصیلاً, شام, صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو. تسبیح سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عیوب اور نقائص کی نفی, کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی بھی عیب نہیں ہے, کوئی بھی نقص نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شریک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, هو الذی, وہی ہے کہ جو یصلی, جو رحمت بھیجتا ہے, علیکم, تم پر, یعنی اللہ تعالیٰ اے اہل ایمان تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے. یصلی, رحمت بھیجتا ہے, علیکم, تم پر, وملائکتہ, اور اس کے فرشتے بھی. دیکھیے یصلی, صلی یصلی صلاۃً, اس سے کیا مراد ہے؟ جو صلاۃ ہم کہتے ہیں, درود, تو اللہ اور اس کے فرشتے اے اہل ایمان تم پر صلاۃ بھیجتے ہیں. صلاۃ کے مطلب کتنے ہیں؟ سن لیجئے. صلاۃ کا ایک مطلب ہے رحمت, یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجتا ہے. اور صلاۃ کا دوسرا مطلب ہے جو ہے وہ ذکر خیر ہے, کہ اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر خیر کرتا ہے ملائکہ کے درمیان. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے صلاۃ کا معنی استعمال ہو کہ اللہ تعالیٰ صلاۃ بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے اہل ایمان پہ, یا اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, جیسے آگے آ رہا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتا ہے. تو اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے سامنے تعریف بیان کرتا ہے, تعریف کرتا ہے, ان کی ثنا کرتا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ رحمت بیچتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ رحمت بیچتا ہے. تو ہم صلاۃ کی بات کر رہے ہیں, تو صلاۃ کے کئی مطلب ہیں. درود ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتا ہے, اہل ایمان درود بھیجو. تو درود کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ تو صلاۃ کے دیکھیے کئی مطلب ہے. ایک مطلب ہے رحمت کا نزول, رحمت نازل کرنا, رحمت بھیجنا, اور تعریف کرنا, کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملائکہ اعلیٰ فرشتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کی ثنا کرتا ہے, تعریف بیان کرتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے, برکتوں کا نزول کرتا ہے, درجات کو بلند کرتا ہے. اور صلاۃ کا ایک مطلب کیا ہے؟ نماز بھی ہے. صلاۃ کا ایک مطلب کیا ہے؟ نماز, الصلاۃ, جیسے اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. تو جب صلاۃ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے, رحمت نازل کرتا ہے, برکتیں نازل کرتا ہے. اچھا, اب فرشتے بھی جو ہے وہ صلاۃ بیچتے ہیں, پڑھتے ہیں یا بیچتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کی طرف جب نسبت ہوگی صلاۃ کی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فرشتے اہل ایمان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. فرشتے اہل ایمان کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور اسی طرح فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت اور مغفرت اور برکت کی دعا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, لِيُخْرِجَكُم, تاکہ وہ تمہیں نکالے, مِّنَ الظُّلُمَاتِ, ظلمتوں سے, اندھیروں سے, إِلَى النُّورِ, نور کی طرف. اللہ تعالیٰ تم پر صلاۃ بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے, برکتوں کا نزول کرتا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ظلمات سے نکال کے نور, روشنی کی طرف لے جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اللہ نے فرمایا وَكَانَ, اور وہ ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بالمؤمنین, اہل ایمان پہ, رحیماً, بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اہل ایمان پہ بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے. تیسرے صفحے کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 424 ہے, پارہ نمبر 22, اور اس صفحے میں آیات کی جو تعداد ہے وہ 44 سے لے کر 50 تک ہے. سلام بطور تحفہ اور اجر کریم کا ذکر.
تو اللہ تعالیٰ نے تحیتہم، ان کا تحیہ یعنی اہل ایمان کا تحیہ، ان کی دعا یعنی اہل ایمان کی دعا، یوم اس دن یلقونہ، اس سے جب ملاقات کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کریں گے اہل ایمان، تو اہل ایمان کا جو تحیہ ہے، جو ان کی دعا ہے، وہ کیا ہوگی؟ سلامن، وہ سلام ہوگی۔ جس دن اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے تو ان کی جو دعا ہے، ان کا جو تحیہ ہے، وہ کیا ہوگا؟ سلام ہوگا۔ مراد کیا ہے کہ جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملیں گے تو ان کا استقبال سلام سے ہوگا، انہیں سلام کہا جائے گا۔ جنت میں فرشتے اہل ایمان کو سلام کہیں گے، یا مومن آپس میں ایک دوسرے کو سلام کہیں گے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو سلام کہیں گے۔ وَأَعَدَّ، اور تیار کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، لہم، ان کے لیے نہیں، اہل ایمان کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ اجرن، اجر، کریمن، بڑا باعزت۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بڑا ہی باعزت اجر تیار کیا، اور باعزت اجر سے مراد کون سا جو ہے وہ اجر ہے؟ جنت کی نعمتیں ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے اجرن کریمہ سے مراد جنت کی نعمتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات کا بیان ہے آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 46 کے اندر، تو ان کو ہم پڑھتے ہیں۔ عظیم صفات ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا، ہم نے بھیجا، کا، آپ کو، شاہدن، گواہ بنا کر، و مبشرن، اور خوشخبری دینے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، اور خوشخبری والا بنا کر، خوشخبری دینے والا، و نذیرن، اور ڈرانے والا۔ تو تین صفات کا یا تین ناموں کا اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ تو گواہی سے کیا مراد ہے؟ دو قسم کی گواہی ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جو گواہی دی ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دی ہے، اور دوسری گواہی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے کہ انہوں نے اپنی امت کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، یہ گواہی ہوگی قیامت کے دن۔ اور اسی طرح قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کی بھی گواہی دیں گے کہ ان انبیاء نے بھی اپنی اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گواہ جو ہوتا ہے وہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جو اس نے دیکھا ہو، جو اس کے سامنے ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پچھلی امتوں کی کیسے گواہی دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کے یقینی علم کی بدولت، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کی بدولت، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بتائیں گے کہ انبیاء نے جو ہے وہ پیغام پہنچا دیا تھا، تو اس یقینی علم کی بنیاد پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دیں گے۔ اور تیسری صفت، وداعیا الی اللہ، وداعیا الی اللہ باذنی، چوتھی صفت، وداعیا، اور بلانے والا بنا کر بھیجا، الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، باذنی، اس کے حکم سے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانے والے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف بلانے والے، باذنی، اس کے حکم سے۔ تو یہ چار صفتیں ہوگی۔ وہ پانچویں صفت، وسراجن منیرا، وسراجن، سراج چراغ کو کہتے ہیں، منیرن روشن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روشن چراغ بنا کر بھیجا، روشنی دینے والا چراغ جو ہے وہ روشنی کہ جو شریعت اسلامیہ سے حاصل ہوتی ہے۔ تو جس طرح دیکھیے جو چراغ ہوتا ہے وہ اس چراغ سے کیا ہوتے ہیں؟ اندھیرے دور ہو جاتے ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفر اور شرک کے جو اندھیرے تھے وہ چھٹ گئے، وہ ختم ہو گئے۔ اور یہ جو چراغ ہے، اتنا عظیم چراغ ہے کہ جو قیامت تک جو ہے وہ روشن ہے، وہ منور ہے، روشنی کرنے والا ہے، اور نور کو بانٹنے والا ہے، نور کو دینے والا ہے۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 47 میں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اور منع کیا ہے کہ کافروں اور منافقوں کا کہا نہیں ماننا، ان کی باتوں میں نہیں آنا، اور ان کی جو اذیتیں ہیں ان کی آپ پرواہ بھی نہیں کیجیے، ان کو چھوڑ دیجیے اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کام بنانے والا اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُطِعْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت اطاعت کیجیے، فعل نہیں ہے، لا تُطِعْ، وَلَا تُطِعْ، اور نہ اطاعت کیجیے، مت کہنا مانیے، الکافرین، کافروں کا، والمنافقین، اور منافقوں کا۔ اور پھر فرمایا وَدَعْ أَذَاهُمْ، وَدَعْ، اور دع، چھوڑ دیجیے، اذاہم، ان کی
جو اظہار ثانی اس کو آپ چھوڑ دیجئے، یعنی اس کی پرواہ بالکل نہ کیجئے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کیجئے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز۔ اللہ تعالیٰ کارساز، کام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہاں سے طلاق کے کچھ احکام یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ جب ایک انسان نکاح کرتا ہے اور اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے، ہم بستری سے پہلے اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس پہ کوئی عدت نہیں ہے، اس کی بیوی پہ کوئی بھی عدت نہیں ہے، تو وہ کیا ہے کہ وہ فوراً جو ہے وہ آگے نکاح کر سکتی ہے جس کو اس نے اس عورت کو طلاق دے دی، اور ہم بستری اور صحبت سے پہلے، نکاح کے بعد، تو اب اس عورت پہ کسی بھی قسم کی کوئی عدت نہیں ہے، وہ آگے نکاح کر سکتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ بھئی جب آپ نے رخصت کرنا ہے، جب طلاق دے کے اس کو فارغ کرنا ہے، تو اس کو احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے اس کو رخصت کیا جائے، اور اس کو کچھ دے دلا کے اس کو رخصت کیا جائے، تاکہ طلاق کی وجہ سے جو اس کا دل ٹوٹا ہے تو اس کا کچھ مداوع ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جب طلقتم، اذا نکحتم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا جب نکحتم، تم نکاح کرو، المؤمنات، مومن عورتوں سے، ثم پھر طلقتموہن، تم ان کو طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے، ان یہ کہ تمسوہن، تم ان کو مس کرو، تم ان کو چھوؤ۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، قرآن کا انداز کہ کنایے سے بات کی جا رہی ہے، چھونا مراد کے یہاں پہ ہم بستری یا صحبت، جماع، کہ اس سے پہلے اگر تم ان کو طلاق دے دیتے ہو تو فما لکم، تو نہیں ہے تمہارے لیے، علیہن، ان پر، من عدت، کوئی بھی عدت، تعتدونہا، جسے تم شمار کرو، یعنی تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں ہے کہ جس عدت کو تم جو ہے وہ شمار کرو، یعنی ان پہ عدت لازمی نہیں ہے، ان پہ عدت لازم نہیں ہے، تو کیا ہے کہ وہ آگے جو ہے نکاح کر سکتی ہیں عدت کے بغیر، عدت ان پہ لازم ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا فمتعوہن، فمتعوہن، پس متاع دو ان کو، سامان دو ان کو، اس کو متع طلاق کہتے ہیں۔ طلاق کا جو کچھ ساز و سامان جو دیا جاتا ہے، جو لازمی ہے اپنی استطاعت کے مطابق، فرمایا فمتعوہن، سو انہیں کچھ سامان دے دو، ان کو کچھ دے دو کوئی چیز، وسرحوہن، اور چھوڑ دو ان کو، رخصت کر دو ان کو، سراحن، چھوڑنا، جمیلاً، اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، یعنی ان کو اچھے طریقے سے، یعنی کسی لڑائی جھگڑے کے بغیر اچھے طریقے سے ان کو طلاق دے کر ان کو رخصت کرو، نہ کہ لوگوں کے سامنے اس عورت کے جو ہے عیوب اور اس کے نقائص بیان کرتے رہو، کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دو۔ تو کسی مسلمان عورت کو اگر ایک انسان جو ہے وہ، اس کا جو خاوند ہے، عقد نکاح کے بعد صحبت سے پہلے اگر اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو ایسی عورت پر کوئی عدت نہیں ہے، کوئی عدت نہیں ہے اس کی کہ جس میں خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہو، اس پہ کوئی عدت نہیں ہے، بلکہ وہ عورت اسی وقت دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح اگر جو ہے اس کو طلاق دے دی گئی ہے اور اس سے صحبت نہیں کی گئی اور اس کا مہر بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا، تو پھر اس کا کوئی مہر نہیں ہے۔ لیکن اگر اس صورت میں اگر اس کا مہر مقرر کیا گیا تھا، یعنی صحبت سے پہلے اس کو طلاق دے دی گئی اور اس کا مہر مقرر کر دیا گیا، تو اس کو آدھا مہر اس کو ملے گا۔ اور ایک چیز یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے، دیکھیے کہ ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو طلاق ہے وہ نکاح کے بعد ہے۔ اگر کوئی جو ہے یہ کہے کہ جس عورت سے اس کی شادی ہو اور اس کو طلاق ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا، نکاح کے بعد ہی طلاق کا مرحلہ آتا ہے، پہلے طلاق کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ جی بارک اللہ فیکم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ متعلقہ جو عورت ہے جس کو طلاق دے دی جائے، تو اس کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ سامان جو ہے، مثلا کپڑوں کا جوڑا وغیرہ، اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے اس کو دینا جو ہے وہ
ضروری ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے کہ طلاق میں ہونے والی جو ہے دل شکنی ہے اور جو پریشانی ہے، جو غم ہے، تاکہ اس کا کچھ جو ہے وہ عورت کے لیے مداوع کیا جا سکے۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 50۔ یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو حلال جو عورتیں ہیں ان کی جو اقسام ہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم نے، احللنا ہم نے حلال کیے، لکا آپ کے لیے، ازواجک آپ کی بیویوں کو، اللاتی وہ کہ جنہیں آتیتا آپ نے دیا ہے، اجورہن ان کا اجر، یہ ان کے اجر یعنی ان کے مہر، تو اجور اجر کی جمع ہے، تو مراد مہر ہے، کیا ہے؟ مہر، جو کہ لازمی ہوتا ہے نکاح میں۔ فرمایا کہ جن عورتوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مہر دے چکے ہیں تو وہ آپ کے عقد نکاح میں ہیں، تو وہ آپ کے لیے حلال ہیں۔ وما ملکت یمینک، وما ملکت، اور وہ عورتیں بھی کہ جن کا مالک بنا آپ کا دایاں ہاتھ۔ دیکھیے قرآن کے اندر کئی جگہ آتا ہے وما ملکت یمین، وما ملکت یمینک یا وما ملکت ایمانکم، کہ جن کا مالک ہوا آپ کا دایاں ہاتھ یا جن کے مالک بنے آپ کے دائیں ہاتھ، تو مراد یہاں پہ لونڈی غلام ہوتے ہیں۔ ملکت یمینک یا ملکت ایمانکم و ملکت یمینکم یا ایمانکم، تو مراد لونڈی اور غلام ہوتے ہیں۔ تو یہاں مراد کون ہیں؟ لونڈیاں ہیں۔ فرمایا کہ وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ کون سی؟ کہ مما، کہ وہ لونڈیاں کہ جو افا اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے غنیمت میں سے آپ پر جو ہے واپس ان کو لوٹایا ہے، یعنی جو غنیمت کے اندر جو لونڈیاں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، جو دی ہیں، وہ بھی آپ کے لیے کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ بناتی امی کا، وہ بناتی اور بیٹیاں، وہ بناتی امی کا، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں وہ بھی حلال ہیں آپ کے لیے۔ وہ بناتی اماتی کا، اور آپ کی جو پھوپھیاں ہیں ان کی بیٹیاں وہ بھی حلال ہیں۔ وہ بناتی خالی کا، اور آپ کے جو ماموں ہیں ان کی بیٹیاں وہ بھی حلال ہیں۔ وہ بناتی خالاتی کا، اور آپ کی جو خالائیں ہیں ان کی بیٹیاں وہ بھی حلال ہیں۔ اللاتی وہ کہ جو ہاجرن، جنہوں نے ہجرت کی، ماں کا آپ کے ساتھ، یعنی جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی، تو یہ جو ہیں یہ سب حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کی حلت کا ذکر کیا کہ یہ سب کے سب حلال ہیں۔ اور ایک قسم وہ ہے، فرمایا وامرأۃ مؤمنۃ، اور اسی طرح وامرأۃ کوئی عورت، مؤمنۃ مومن عورت، کوئی بھی مومن عورت اب کیا کرتی ہے، ان اگر وہبت وہ ہبہ کر دے جو ہے نفسہا اپنے آپ کو، اپنا آپ ہبہ کر دے للنبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یعنی ایک عورت اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہے کہ میں اے نبی آپ کو اپنا آپ ہبہ کرتی ہوں کہ آپ مجھے اپنے نکاح میں لے آئیں، تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو بغیر مہر کے اور بغیر گواہوں کے اور بغیر ولی کے جو ہے اس کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص حکم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص اجازت تھی۔ فرمایا کہ ان اراد النبی، ہاں ان اگر ارادہ چاہیں النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان یستنکحھا کہ اسے نکاح میں لے لیں، اس کو نکاح میں اگر وہ کرنا چاہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک قسم ہے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حلال ہیں۔ ایک تو وہ کہ جن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ ان کے مہر ان کو دے چکے ہیں، اور پھر جو لونڈیاں ہیں وہ بھی آپ کے لیے حلال ہیں۔ اسی طرح آپ کے چچا کی بیٹیاں، آپ کی جو پھوپھیاں ہیں ان کی بیٹیاں، اسی طرح ماموں کی بیٹیاں، اسی طرح خالاؤں کی بیٹیاں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور اسی طرح ایک مومن عورت اگر وہ اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہیں اس سے نکاح کرنا چاہیں تو وہ بھی حلال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن عام اہل ایمان کے لیے نہیں۔ عام اہل ایمان کو لازمی ہے کہ وہ مہر بھی دیں گے، اس طرح ولی کی جو شرط ہے وہ بھی لازمی ہے، گواہوں کی شرط وہ بھی لازمی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالصۃ لک، یہ خالص ہے آپ کے لیے،
خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو رخصت ہے یہ خاص آپ کے لیے، من دون المومنین، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، اہل ایمان کے لیے نہیں، بلکہ یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قد علمنا، ہم نے جان لیا، ما فرضنا علیہم، جو ہم نے فرض کیا، علیہم ان پر، یعنی اہل ایمان پر، ہم نے جان لیا کہ جو ہم نے مقرر کر دیا اہل ایمان پر، فی ازواجہم، ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم، اور جو ان کے دائیں ہاتھ جس چیز کے مالک بنے، جو دائیں ہاتھ ان کے جس چیز کے مالک بنے، تو ہم نے ان کے لیے جو ہم نے ان پر فرض کیا ہے ان کی بیویوں کے بارے میں، کیا فرض کیا ہے، یعنی کیا ان پر مقرر کری ہے دوسرے اہل ایمان پہ، کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جان لیا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان اہل ایمان کی بیویوں کے بارے میں جو کچھ ہم نے مقرر کر دیا ہمیں پتہ ہے، ہم نے جان لیا، اور اسی طرح جو کچھ ہم نے مقرر کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے، عائد کر دیا ہے ان کی لونڈیوں کے بارے میں، وہ کیا ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ مہر اور ولی اور گواہوں کے بغیر ان کا نکاح جائز نہیں ہے، اور اسی طرح چار سے زیادہ وہ شادیاں نہیں کر سکتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت تھی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو وجہ بیان کی وہ کیا ہے کہ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج، لِكَيْ لَا يَكُونَ، تاکہ نہ ہو، علیکہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، حرجن، کوئی بھی تنگی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آپ پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ تنگی نہ ہو زیادہ نکاح کرنے میں، یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو ہے یہ حد بندی کر دی جاتی کہ اتنی جو ہے وہ آپ شادیاں کر سکتے ہیں، 4 کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں تنگی ہو جاتی، اور بہت سی مصلحتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے، حکمتیں تھیں اور مصلحتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ نکاح جو ہے کرنے کی وہ اجازت دی گئی۔ فرمایا کہ اس حرج اور اس تنگی کو تاکہ ختم کر دیا جائے، وَكَانَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ہے، غفوراً، بہت زیادہ بخشنے والا، رحیماً، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور ہے اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اگلے صفحے کی طرف ہم چلتے ہیں، صفحہ نمبر 425 ہے، اور اس صفحے پہ جو آیات کی جو تعداد ہے وہ 51 سے لے کر 54 تک ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیویوں کے بارے میں خاص جو ہے وہ احکامات ہیں، ان کا یہاں پہ تذکرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، دیکھیے ترجی آپ مؤخر کر دیں، من تشاء جسے آپ چاہیں، منہن ان میں سے، وتؤوی اور اپنے پاس جگہ دیں، الیک وتؤوی اور آپ اپنے پاس جگہ دیں، اپنے پاس رکھیں، الیک اپنے پاس، اپنی طرف، من تشاء جسے آپ چاہیں، ومن ابتغیت، ومن ابتغیت اور جسے آپ طلب کریں، طلب کر لیں، اپنے پاس بلا لیں، ممن عزلت، ان عورتوں میں سے کہ جنہیں آپ نے الگ کر دیا ہو، فلا جناح علیک، تو آپ پر کوئی جناح، آپ پر کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ دیکھیے جو عمومی جو حکم ہے وہ کیا ہے اہل ایمان کے لیے کہ اگر ایک انسان جو ہے ایک سے زیادہ اگر اس کی بیویاں ہیں تو اس میں جو ہے وہ جو باری ہوتی ہے، جس کو ہم تقسیم کہتے ہیں، رات کا گزارنا، وہ اس پہ اس کے لیے عدل لازمی ہے۔ اگر اس کی 2 بیویاں 3 بیویاں ہیں تو وہ برابر ان کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کرے گا رات کا رہنا، یعنی اس میں بغیر اجازت کے وہ ظلم جو ہے وہ اس کے لیے ظلم کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ حکم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تقسیم ہے وہ لازمی اور ضروری نہیں تھی، جبکہ عام اہل ایمان میں سے اگر کوئی
ایک سے زیادہ اگر اس کی بیویاں ہیں تو ان کے درمیان جو ہے عدل اور انصاف کرنا کیا تھا، مبیت کے اندر، رات گزارنے کے اندر جو ہے وہ تقسیم جس کو کہتے ہیں باری کی تقسیم، تو اس میں کیا تھا، واجب تھا، لازمی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں اجازت دی، رخصت دے دی اور استثناء دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کو جو ہے وہ اختیار کیا اور اس کے اندر مساوات جو ہے وہ رکھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باری باری جانے کی جو ہے وہ پابندی نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس چاہیں رات گزاریں اور جس کو چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیں، مؤخر کر دیں اس بیوی کو۔ تو مراد کیا ہے کہ ترجی من تشاء منہن، کہ آپ مؤخر کر دیں، اپنے آپ سے الگ کر دیں جسے بھی چاہیں، منہن ان عورتوں میں سے، اپنی بیویوں میں سے، یعنی اس کے پاس جو ہے آپ جو ہے نہ جائیں، اس کی بجائے کسی دوسری بیوی کے پاس آپ چلے جائیں، تو آپ پہ کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ، وَتُؤْوِي إِلَيْكَ، اور آپ اپنے پاس رکھیں، اپنے پاس جگہ دیں، من تشاء جسے بھی چاہیں ان بیویوں میں سے، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ، اور جسے آپ طلب کریں، ممن عزلت، ان عورتوں میں سے کہ جنہیں آپ نے الگ کر دیا ہو، جنہیں آپ نے کیا کر دیا ہو، الگ کر دیا ہو، یعنی جن کی جو ہے آپ ان کے پاس مثلا نہیں جا رہے، آپ نے ان کی باری کو مؤخر کر دیا، لیکن آپ جو ہے ان بیویوں میں سے کسی کو آپ نے طلب کیا یا ان بیویوں میں سے کسی کے پاس چلے گئے، تو آپ پہ کسی بھی قسم کا جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رعایت دی اور رخصت عطا فرمائی، یعنی جس کو آپ چاہیں جو ہے الگ رکھنے کے بعد اسے واپس بلا لیں، یعنی جس کی باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی ہو، جس بیوی کی باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی ہو اور اسے دوبارہ اگر طلب کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اس میں حرج نہیں ہے، یعنی جس بیوی کے ساتھ جو ہے اس معاملے میں جیسا بھی آپ برتاؤ کریں، جیسا بھی سلوک اور رویہ اور برتاؤ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بھی قسم کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی، اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو رعایتیں عطا فرمائی، ان کے لیے خصوصی جو احکامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جاری فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعایتیں عطا فرمائی، تو اس کی وجہ کیا تھی کہ تاکہ جو گھریلو جو پریشانیاں ہیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد رہ کر اطمینان سے جو ہے وہ دعوت کا کام کر سکیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ، ذَلِكَ أَدْنَىٰ، یہ زیادہ قریب ہے کہ ان تقرّ، کہ ٹھنڈی ہوں، اعینہن، ان کی آنکھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں، جو ازواج مطہرات ہیں، جو امہات المومنین ہیں، تو اس طرح کیا ہوگا کہ یہ طریقہ جو ہے یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہوں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ سوچیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے پاس آنا ضروری تو نہیں تھا، تو وہ خوش ہوں گی اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تو بالکل نہیں ہے کہ وہ تقسیم میں جو ہے وہ مساوات کریں، اس کے اندر جو وہ عدل کریں۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اپنی بیوی کے پاس جائیں گے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، کہ وہ سوچیں گی، وہ کہیں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو میرے پاس آنا ضروری نہیں تھا، تو وہ خوش ہوں گی اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اور فرمایا وَلَا يَحْزَنَّ، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گی، یعنی کہ جس کے پاس آپ نہیں جائیں گے تو وہ بھی یہ کہیں گی کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی اجازت سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا وَيَرْضَيْنَ، اور وہ راضی ہوں گی بِمَا آتَيْتَهُنَّ، اس پر کہ جو آپ ان کو دیں گے، کلہن، ساری کی ساری وہ راضی رہیں گی۔ مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تقسیم کریں گے باری میں سے وہ اس پر راضی رہیں گی، یعنی مثلا ایک بیوی کے پاس اگر وہ 3 دن رہتے ہیں، دوسری کے پاس 2 دن، یا پھر تیسری کے پاس 1 دن، اب اس میں مساوات تو نہ ہوئی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مساوات کرنا واجب نہیں تھا، ضروری نہیں تھا یہ،
تو فرمایا کہ پھر ساری کی ساری راضی ہوں گی، کیونکہ وہ یہ کہیں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جیسے پہلے میں نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل کیا اور پھر بھی انصاف کیا اور اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی رخصت کو استعمال نہیں کیا۔ فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما فی قلوبکم، جو تمہارے دلوں میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، جانتا ہے، وکان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہے، علیماً، ہر چیز کا علم رکھنے والا، خوب علم رکھنے والا، حلیماً، بڑا ہی بردبار ہے، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بردبار ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا جو ہے وہ علم ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے بعد مزید کوئی عورت حلال نہیں ہے۔ جو ازواج مطہرات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید جو کوئی عورت آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ فرمایا لا یحل، نہیں ہے حلال، لکا، آپ کے لیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، النساء، عورتیں، من بعد، اس کے بعد، یعنی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتیں حلال نہیں ہیں جو ازواج مطہرات تھیں ان کے بعد۔ فرمایا ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ ہی آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ ان کے بدلے میں جو ہے، آپ ان کے بدلے میں کوئی اور عورتیں کریں، نہ ہی آپ کے لیے حلال ہے کہ ان کے بدلے اور بیویاں کر لیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جب وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں 9 بیویاں تھیں اس وقت، ازواج مطہرات امہات المومنین۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتے کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو طلاق دے دیں اور اس کے بدلے کوئی اور بیوی کر لیں، تاکہ جو عدد ہے، جو 9 کا عدد ہے، اس سے زیادہ نہ ہو۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز نہیں ہے۔ فرمایا ولو اعجبک حسنہن، ولو، اگرچہ، اعجبک، آپ کو اچھا لگے، حسنہن، ان کا حسن، اگرچہ آپ کو ان کے علاوہ اور عورتوں کا حسن کتنا ہی آپ کو بھلا کیوں نہ لگے، اچھا کیوں نہ لگے، تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ بات بھی نکلتی ہے ولو اعجبک حسنہن میں، کہ جس عورت سے نکاح کا ارادہ ہو اس کو انسان جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے۔ الا ما ملکت یمینک، سوائے اس کے کہ مالک ہو، جس کا مالک ہوا آپ کا دایاں ہاتھ، یعنی کہ لونڈیوں کی آپ کے لیے جو ہے وہ اجازت ہے، اس میں کوئی حد مقرر نہیں ہے آپ کے لیے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، ہر چیز پر جو ہے پورا اللہ تعالیٰ وہ کیا ہے، نگران ہے۔ تو دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اب یہ جو ازواج مطہرات ہیں آپ کی، ان کے بعد آپ کے لیے کسی اور عورت سے نکاح کرنا آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ جب ازواج مطہرات میں نبی علیہ السلام کی بیویوں نے جب دنیا کی بجائے اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا، اختیار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کیا، آخرت کے گھر کا اختیار کیا، کیونکہ ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا تھا یا تو وہ دنیا کو اختیار کریں یا آخرت کو، تو انہوں نے آخرت کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ کا اختیار کیا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو اختیار کیا، تو پھر ان کو یہ جزا دی گئی، ان کو یہ صلہ ملا ازواج مطہرات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے یہ ممنوع قرار دے دیا گیا کہ اب ایسی ازواج مطہرات، ایسی جو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جنہوں نے جب ان کو اختیار دیا گیا تھا کہ دنیا کا اختیار کریں یا اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا، تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا انتخاب کیا، تو اب آپ کے لیے بھی ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات، ان کا جو ایمان، ان کا جو تقوی اور ان کی جو نیکی اور ان کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا اختیار کرنا، اس کا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بدلہ عطا فرمایا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ فرما دی کہ لا یحل لک النساء من بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے بعد مزید کوئی عورت جو ہے وہ حلال نہیں، نہ ہی آپ ان کے بدلے میں جو ہے جو کسی اور عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اس چیز کا بیان ہے۔ اگلی آیت کی طرف ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 53 ہے، یہ آیت نمبر 53 ہے۔ یہاں سے
جو معاشرتی کچھ احکام ہیں یہاں پہ ان کا بیان ہے، اور ان میں سے جو پہلا حکم ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مت داخل ہو، ہاں اگر تمہیں جو ہے وہ اجازت دی جائے، کھانے کی طرف دعوت دی جائے، اجازت دی جائے تو پھر تم جو ہے وہ جا سکتے ہو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تدخلوا، مت داخل ہو، بیوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں مت داخل ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں آپ نے داخل نہیں ہونا، الا مگر ان یؤذن لکم، کہ تمہیں اجازت دی جائے، الی طعام، کھانے کی طرف، ہاں اگر تمہیں کھانے کی طرف اگر تمہیں اجازت دی جاتی ہے تو پھر تم جا سکتے ہو، لیکن کس شرط کے ساتھ کہ غیر ناظرین اناہ، غیر ناظرین، کہ اس حال میں کہ تم انتظار کرنے والے نہ ہو، اناہ اس کے پکنے کا، اس کے پکنے کا انتظار کرنے والے تم نہ ہو، ولیکن، اور لیکن، اذا، جب دعیتم، جب تمہیں دعوت دی جائے، فادخلوا، تو تم داخل ہو جاؤ، یعنی جب تمہیں بلایا جائے تو پھر تم جاؤ، فاذا طعمتم، پھر جب تم کھا چکو، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ وہاں سے، ولا مستأنسین لحدیث، اور ولا مستأنسین، کہ مستأنسین مت بن جاؤ، مراد کیا ہے کہ دل لگانے والے، لحدیث، بات میں، یعنی باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو کھانا کھانے کے بعد، بلکہ وہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ۔ ان ذالکم، بے شک یہ، کان ہے، یؤذی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے وہ اذیت دیتی تھی، فیستحیی منکم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم سے شرم کرتے، لحاظ کر جاتے حیا کی وجہ سے، اور یہ نہ کہتے کہ تم جو ہے اب چلے جاؤ گھر سے، اور فرمایا واللہ، اور اللہ تعالیٰ، لا یستحی، اللہ تعالیٰ نہیں جو ہے وہ شرماتا، من الحق، حق کے بیان کرنے سے، اللہ تعالیٰ حق کے بیان کرنے سے بالکل نہیں شرماتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور یہاں پہ جو ہے وہ حجاب کا ذکر ہے، اس کو آیت حجاب بھی کہتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، جب تم سوال کرو ان سے، یعنی ازواج مطہرات سے، متاعًا، کسی بھی متاع کا، جب تم سوال کرتے ہو کسی بھی متاع کا، تو فَاسْأَلُوهُنَّ من وراء حجاب، تو سوال کرو پردے کے پیچھے سے، کہاں سے سوال کرو، پردے کے پیچھے سے تم جو ہے وہ سلام کرو۔ تو اس آیت کے سبب نزول کی طرف ہم آتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دعوت ولیمہ تھا، اس میں کچھ جو ہے وہ اصحاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تشریف لاتے ہیں، تو جن میں سے کیا ہوتا ہے کہ بعض جو ہے کھانے کے بعد بھی جو ہے وہ بیٹھے باتیں کرتے رہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا اور اخلاق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں کہہ سکے کہ یہاں سے چلے جاؤ، تو پھر جو ہے یہ آیت نازل ہوتی ہے کہ دعوت اور کھانے کے آداب بتلانے کے لیے، اور وہ یہ ہیں کہ ایک تو اس وقت جاؤ کہ جب کھانا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہو، اور پہلے سے ہی جا کے نہ بیٹھ جاؤ اور کھانے کا انتظار کرتے رہو، اور جو اہل خانہ ہیں تم ان کو اذیت پہنچاؤ، ان کو تکلیف دو، کہ پہلے سے جا کے بیٹھ کے کھانے کا انتظار کرتے رہو۔ اور دوسرا یہ ادب ذکر کیا کہ جب کھانا کھا چکو تو وہاں سے پھر چلے جاؤ، یعنی کہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ وہاں بیٹھ جاؤ اور باتیں کرنا شروع ہو جاؤ، کہ جس سے جو اہل خانہ ہیں، جو گھر والے ہیں، وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائیں اور وہ اپنا کوئی کام بھی نہ کر سکیں، کہ تم وہاں پہ آ کے بیٹھ جاؤ اور باتیں کرنا شروع ہو جاؤ۔ تو ان چیزوں سے منع کیا، اور فرمایا کہ جب تم کھانا کھا چکے تو تم وہاں سے منتشر ہو جاؤ، وہاں سے جو ہے وہ چلے جاؤ، اور فرمایا کہ یہ جو چیز ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتی تھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ حیا والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیا کرتے اور جو ہے لحاظ کر جاتے تھے، تو فرمایا واللہ لا یستحی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کو بیان کرنے سے وہ حیا نہیں کرتا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیر ناظرین اناہ،
یعنی کھانے کے پکنے کا انتظار مت کرتے رہو، ہاں لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو پھر تم جاؤ۔ تو اس سے ایک یہ ادب بھی ملتا ہے کہ بن بلائے جو ہے وہ دعوت پہ نہیں جانا چاہیے، جب دعوت دی جائے تو پھر جو ہے وہ جانا چاہیے۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ، پھر جب تم کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تم منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ وہاں سے۔ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، وہاں بیٹھ کر باتوں میں مشغول مت ہو جاؤ۔ تو آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ حجاب کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اور جب تم ان سے مانگو، جب تم ان سے مانگو، متاعن، کوئی بھی متاع، کوئی بھی سامان، کوئی بھی چیز، مثلا کوئی چیز لینی ہے یا کوئی سوال پوچھنا ہے، تو ازواج مطہرات سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر کوئی چیز مانگنی ہے تو کیا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ، پس سوال کرو ان سے، پس مانگو ان سے، مِن وَرَاءِ حجاب، پردے کے پیچھے سے، نہ کہ سامنے ہو کے بلکہ پردے کے پیچھے سے۔ تو اس میں حجاب کا تذکرہ ہے۔ اور فرمایا ذالکم، یہ اطہر، زیادہ طہارت کا باعث ہے، زیادہ پاکیزہ، لقلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے، ازواج مطہرات کے لیے بھی، ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ اور اس آیت کے بعد کیا ہوتا ہے کہ گھروں کے باہر جو ہے وہ پردہ لٹکا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو سورہ نور کے احکام جب نازل ہوئے تو تمام اہل ایمان جو ہے ان کے لیے لازم قرار دیا گیا، انہوں نے بھی اپنے گھروں کے باہر پردہ لٹکا دیا اور حجاب کا حکم نازل ہو گیا۔ اور فرمایا وما کان لکم، اچھا اس سے کیا مسائل نکلتے ہیں کہ اہل خانہ سے کسی چیز کا جو ہے لینا اگر مطلوب ہو تو پردے میں رہ کر سوال کیا جائے، پردے کے پیچھے سے سوال کیا جائے۔ اور اسی طرح اس آیت سے یہ بھی مسئلہ اخذ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کا جو آزادانہ جو اختلاط ہے اس کی روک تھام کی جائے، اور پردے کا حکم ہے اس کے اندر۔ کس چیز کا حکم ہے؟ پردے کا حکم ہے۔ اور اسی طرح اس آیت سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ معاشرے سے جو بے حیائی ہے اور فحاشی ہے اس کا جو خاتمہ ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے، ازواج مطہرات کے دلوں کے لیے، فرمایا کہ یہ زیادہ جو ہے وہ طہارت کا باعث ہے، زیادہ پاکیزہ ہے۔ تو اس میں پردے کی حکمت اور علت کا ذکر ہے کہ پردے سے مرد اور عورت کیا ہیں، دونوں جو ہے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ پھر فرمایا وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے نہیں، جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت دو، تم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو تمہارے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ اب ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ ہی تمہارے لیے جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ان کے بعد نکاح کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد۔ ولا، اور نہ ہی تمہارے لیے یہ تمہارا یہ حق بنتا ہے، نہ ہی تمہارے لیے جائز ہے ان یہ کہ تنکحوا، تم نکاح کرو، ازواجہ، ان کی بیویوں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، من بعدہ، ان کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ابداً، کبھی بھی۔ تو امت نے اس پہ عمل کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان سے کسی نے شادی نہیں کی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، یہ واضح گناہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ فرمایا ان ذالکم، بے شک یہ، کان ہے، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے عظیما، عظیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات ان سے نکاح کیے جائے۔ فرمایا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدو شیئا، ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، شیئا کسی بھی چیز کو، او تخفوہ یا تم جو ہے چھپاؤ، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ اگر تم کسی چیز کو چھپاتے ہو، کسی چیز کو اگر تم ظاہر کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھپی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب ظاہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو آخری صفحے کی طرف ہم آتے ہیں، صفحہ نمبر 426 ہے، پارہ نمبر 22 ہے، اور اس صفحے پہ آیات جو ہیں 55 سے لے کر 62 تک ہیں، اور اس صفحے کو مختلف اشارات اور موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے اشارے اور اس کے موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ کچھ محرم رشتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، باپ بیٹے، بھائی بھتیجے بانجے، اور دوسری عورتیں اور غلام، ان کا ذکر ہے کہ ان سے پردہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لا جناح علیہن،
لا جناح نہیں ہے کوئی گناہ علیہن ان عورتوں پہ فی آبائہن ان کے باپوں میں. کیا مراد ہے کہ ان اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، اگر وہ حجاب کے بغیر آتی ہیں اپنے باپوں کے سامنے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ ان کے محرم ہیں. ولا ابنائہن اور نہ ہی ان کے بیٹوں میں، یعنی ان کے بیٹوں کے سامنے آنے، اس میں بھی کوئی ان کے لیے گناہ نہیں. ولا اخوانہن اور نہ ہی ان کے بھائیوں کے، ولا ابنائی اخوانہن نہ ہی بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، ولا ابنائی خواتہن اور نہ ہی بہنوں کے بیٹے یعنی جو بھانجے ہیں ان میں کوئی گناہ ہے ان کے سامنے آنے میں بغیر حجاب کے. ولا نسائہن اور نہ ہی ان کی عورتوں میں جو مومن عورتیں ہیں ان کے سامنے آنے میں بغیر حجاب کے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، پردہ لازمی نہیں ہے. ولا ما ملکت ایمانہن اور نہ ہی جو ان کے جو ہے جو غلام ہیں، جو ان کے جو غلام ہیں، یہ جو ان کی جو لونڈی ہیں، ان کے سامنے بھی بغیر جو پردے میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کے لیے ان سے پردہ لازمی نہیں ہے. واتقین اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. یہ دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تقوی کا کہ اگر ایک عورت جو ہے ظاہری وہ پردہ کرتی ہے، حجاب میں ہے، لیکن دل کے اندر تقوی نہیں ہے تو فائدہ نہیں. یہاں اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ظاہری جو پردہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے اور دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی بھی ہونا چاہیے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کیا ہے؟ گواہ ہے. اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے رحمت، اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے، فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ملائکۃ اور اس کے فرشتے یصلون، وہ درود بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صلات بھیجنے اس سے کیا مراد ہے؟ فرشتوں کے صلات سے مراد کیا ہوتا ہے کہ فرشتے دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا جو صلات ہے، رحمت، اللہ تعالیٰ کا جو درود بھیجنا ہے، اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرشتوں میں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور برکتوں کا نزول کرتے ہیں. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، صلوا علیہ، درود بھیجو اس پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا اور سلام بھیجو، تسلیماً سلام بھیجنا، خوب سلام بھیجنا. تو اس میں صلات کا بھی حکم ہے اور سلام کا بھی حکم ہے. تو ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیجیں گے کہ ہم درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اس پر عمل ہم ایسے کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات بھیج، اور ہم یہ دعا پڑھیں گے. یہ جو درود شریف ہے جو ہم نماز میں پڑھتے سب سے افضل ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسی طرح مختصر بھی پڑھ سکتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں، یا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام ہے وہ بھیجتے ہیں ہم، جو ہم تشہد میں پڑھتے ہیں تحیۃ اللہ والصلاۃ والسلام، تحیۃ اللہ والصلاۃ، اس میں ہم جو کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو السلام علیکم ایھا النبی، تو یہ سلام ہے کہ جو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیجتے ہیں. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صلات ہے، درود ہے، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بڑا عظیم عمل ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا. اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ انسان اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود نہیں بھیجتا. تو یہ بد دعا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. اسی طرح فرمایا کہ البخیل الذی ذکرت من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ، وہ انسان بخیل ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ کہ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں،
लअनहुम अल्लाह, अल्लाह ताला ने लानत की है उन पे, फिद दुनिया, दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत में, वअद्द, और उनके लिए तैयार किया है अज़ाबन मुहीना, अज़ाब मुहीन। अल्लाह ताला को इज़ा देने का मतलब क्या है कि उन अफ़ाल का इर्तिकाब करना कि जो अल्लाह ताला को नापसंद हैं, जैसे मुशरिकीन और यहूद नसारा अल्लाह ताला के लिए औलाद साबित करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़ा देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब, या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नऊज़ुबिल्लाह, जैसे मुशरिकीन मक्का कहते थे, कभी शायर कहते थे, कभी काहिन कहते थे, कभी साहिर कहते थे, तो ये इज़ा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाना। तो इनके बारे में क्या फरमाया कि दुनिया में भी अल्लाह ताला की लानत है इन पे, और आखिरत में अल्लाह ताला के लिए रुस्वाकुन अज़ाब तैयार किया है। वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनात, अब इसके बाद उन लोगों का जिक्र हो कि जो अहले ईमान पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जो उन पे तोहमत लगाते हैं बग़ैर किसी गुनाह के, जो उन्होंने कमाया हो, तो उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्होंने बहुत बड़ा जो है वो एक बहतान जो है उन्होंने उसका बोझ उठा लिया, और सरी गुनाह का जो है उन्होंने इर्तिकाब किया। फरमाया वल्लज़ीना, और वो लोग, युज़ून, जो ईज़ा देते हैं, अल-मोमिनीन, मोमिनीन को, वल मोमिनाती, और मोमिन औरतों को, बग़ैर मक्तसबू, बग़ैर गुनाह के जो उन्होंने कमाया हो, बग़ैर कसूर के, बग़ैर वजह के, बग़ैर जो किसी गुनाह के, उन पे जो उनको अज़ियत देते हैं, उनको तकलीफ़ देते हैं, तो फ़क़द इह्तमलू, तो यकीनन उन्होंने उठा लिया, उन्होंने बोझ उठाया, बहतान का, व इस्म मुबीना, और सरी गुनाह का उन्होंने जो है वो बोझ उठा लिया, बहतान का और सरी गुनाह का उन्होंने बोझ उठा लिया, कि जो दूसरों को बदनाम करने के लिए उन पर जो है वो तोहमत बांधते हैं, बहतान बांधते हैं। इसी तरह उनकी नाजायज़ जो है वो तौहीन और उनकी तनकीस करते हैं। और इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बैत लेते थे तो बहतान ना बांधने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अहद लेते थे उनसे। या अय्युहन नबी, यहाँ पे जो है देखिए अल्लाह ताला ने मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। फरमाया या अय्युहन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल्ली अज़वाजी का, आप कह दीजिए अपनी बीवियों को, व बनाती को, और अपनी बेटियों को, व निसाइल मोमिनीन, और मोमिनों की औरतों को, अहले ईमान की बीवियों को, कि युदनीना, कि वो लटका लिया करें, अलैहिन्ना, अपने ऊपर, मिन जलाबीबिहिन्ना, अपनी चादरों को, अपनी चादरों का कुछ हिस्सा जो है अपने ऊपर जो है वो लटका लिया करें। तो ये पर्दे का हुक्म है, देखिए कि अपनी जो चादरें हैं उनको अपने ऊपर लटका लिया करें, यानी सर से लेके नीचे तक, ताकि उससे चेहरा और सर और इसी तरह सीना जो है वो ढक जाए, वो छुप जाए। और जिलबाब किसे कहते हैं? जिलबाब कहते हैं कि वो जो है वो वसी जो चादर होती है, बड़ी जो चादर होती है, कि जो जिस्म को ढांप लेती है, जो सारे के सारे जिस्म को क्या कर लेती है, ढांप लेती है। तो अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि एक बड़ी चादर से, एक जिलबाब से जो है अपने जिस्म को जो है वो ढांक लें। तो मौजूदा दौर में जो बुर्का है, अगर वो ज़ेब व ज़ीनत वाला नहीं है तो वो भी जो है वो जिलबाब की तरह ही है, और हिजाब पूरा किया हो, और जो अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात दिए हैं इसमें उनके मुताबिक अगर हो तो वो भी बिल्कुल दुरुस्त है, वो ज़्यादा बेहतर और अफजल है। फरमाया ज़ालिका अदना, ज़ालिका ये अदना ज़्यादा करीब है, अन युरफ़ना, कि वो पहचान ली जाएँ, वो पहचान ली जाएंगी, वो पहचानी जाएंगी। फ़ला युज़ैना, फिर उनको किसी भी किस्म की जो है वो अजियत और तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जाएगी, और ना ही उनको सताया जाएगा। उनको पता, जो रास्ते में जो चलने वाले उनको पता होगा कि ये जो ख़वातीन हैं, ये जो खातून हैं, जो औरत हैं, ये हिजाब के अंदर हैं, ये पर्दे के अंदर हैं, ये शरीफ ज़ादियाँ हैं। तो कोई भी जो जिस ऐसे इंसान के जिसके दिल के अंदर मरज़ होगा, बीमारी होगी, तो वो उनको छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, उनके बारे में कोई जो बुरा जो इरादा है वो उसको अमल में नहीं ला सकेगा। फरमाया वकान अल्लाहु, बेशक अल्लाह ताला, वकान अल्लाह है, अल्लाह ताला गफूरन, बड़ा बख्शने वाला, रहीमन, और बड़ा ही रहम करने वाला है। यहाँ पे मुनाफिकीन का जिक्र है कि मुनाफिकीन क्या करते थे कि मदीना के अंदर वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो झूठी अफवाहें जो है वो फैलाते रहते थे, झूठी अफवाहें वो फैलाते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में फरमाया कि अगर ये बाज ना आए तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको इन पर मुसल्लत कर देंगे,
اور پھر کیا ہوگا کہ ان کو جہاں یہ پائے جائیں گے ان کو بری طرح جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ان کے کر دیے جائیں گے اگر یہ باز نہ آئے تو۔ فرمایا لئن لم ينتہی، لئن لم ينتہی یقیناً اگر نہ باز آئے، المنافقون منافق لوگ اگر باز نہ آئے، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، جن کے دلوں کے اندر شک و شبہ کا مرض ہے، والمرجفون فی المدینتی، اور مرجفون جو مدینہ کے اندر ہے، مرجفون مرجف کی جمع ہے، اور مراد کیا ہے کہ جو جھوٹی افواہیں پھیلانے والے، اگر یہ لوگ باز نہ آئے تو ہم کیا کریں گے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم آپ کو ان پہ مسلط کر دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ، پھر وہ آپ کے پڑوس میں نہیں رہیں گے، فیہا، اس میں یعنی مدینہ کے اندر، الا قلیلا، مگر تھوڑی ہی مدت کے لیے وہ کیا رہیں گے، وہاں پہ وہ رہ سکیں گے، لیکن اس کے بعد بھی ان کو جو ہے وہ لعنت زدہ ہوں گے، اور جہاں پہ بھی وہ پائے جائیں گے ان کو پکڑا جائے گا اور ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو مدینہ میں بعض منافقین اور وہ لوگ کہ جن کے دل کے اندر شک و شبہ اور فسق و فجور کی بیماری تھی، اب وہ کیا کرتے تھے کہ رات چلتی جو اہل ایمان جو خواتین ہوتی تھیں ان کو وہ ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، اسی طرح مسلمانوں کے اندر جھوٹی خبریں پھیلا کر مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اس آیت کے اندر ان لوگوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وارننگ دی گئی، ایک وعید ان کو دی گئی، دھمکی دی گئی کہ اگر یہ باز نہ آئے تو ان کا قلع کما کر دیا جائے گا، اور ان کو جہاں یہ پکڑے جائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا برے طریقے سے۔ فرمایا ملعونین، لعنت کیے ہوئے ہیں یہ، اینما ثقفوا، جہاں پہ بھی یہ پائے جائیں، اینما جہاں پہ بھی ثقفوا یہ پائے جائیں، اینما جہاں پر بھی ثقفوا یہ پائے جائیں، اخذوا تو یہ پکڑ لیے جائیں گے، ان کو پکڑ لیا جائے گا، وقتلوا اور قتل کر دیے جائیں گے، برے طریقے یعنی بری طرح یہ قتل کر دیے جائیں گے، تقتیلاً قتل کیا جانا، یعنی ان کے ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ منافق تھے اور زمین کے اندر یہ فساد پھیلاتے تھے۔ تو یہی جو ہے وہ سزا ہے ان لوگوں کی کہ جو زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، خوفزدگی پھیلاتے ہیں، جھوٹی خبریں پھیلا کے خوفزدہ کرتے ہیں لوگوں کو اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، اور اس طرح نیک اہل ایمان خواتین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بے حیائی کا کام کریں، اس کو کرنے کی کوشش کریں، چھیڑ چھاڑ کریں، تو ان کی یہ سزا ہے۔ فرمایا سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، سنت اللہ تعالیٰ کے طریقے کی طرح، فی الذین ان لوگوں میں، خلو جو گزر چکے، من قبل پہلے، یعنی ایسے کفار اور منافقین کے بارے میں جو پچھلی جو شریعتیں ہیں ان میں بھی یہی حکم چلا رہا ہے کہ ان کو جو ہے فساد فی الارض جو کرتے ہیں، زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں اور اس طرح کے جو افعال سر انجام دیتے ہیں، پچھلی شریعتوں کے اندر بھی ان کے لیے یہی حکم تھا کہ ان کو پکڑ لیا جائے اور ان کو برے طریقے سے ان کو قتل کر دیا جائے۔ یہ مراد ہے کہ سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے طریقے کی طرف، فی الذین ان لوگوں میں، خلو جو گزر چکے، من قبل اس سے پہلے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اس طریقے میں کوئی بھی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ہی اس کے بارے میں قانون ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو اچھا سیکھنے اور کوچ سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے، نوٹس مکمل کیجیے، اس طرح جو پڑھتے ہیں اسے کسی کو پڑھانے کی کوشش کیجیے۔ کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔